نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اگر سادہ سی اس کی تعریف جاننا چاہے تو بس جو کچھ کملی والے آقا نے کیا بس وہ نیکی بن گئی، اور جس کو رد فرما دیا وہی گناہ بن گیا۔ ایمان کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہونے کا نام ہے۔ اعمال صالحہ اسی نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے ایک ایمان افروز عقیدے کی بات اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سنا کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص صاحب ایمان ہو اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا شخص کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بھئی ایمان اگر کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے، تو قرآن اعلان یہ کر رہا ہے کہ جو شخص کملی والے آقا کی ذات اقدس کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ محبت اور اتباع والا تعلق قائم کر لے، قرآن کہتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو گجر خان والوں اور فتح جنگ والوں، ایک لمحے کے لیے چشمے تصور میں لاؤ، ارے جس نبی کے قدموں سے جڑ جائیں تو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے، تو سوچو اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا، اس نبی مکرم کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر ادھر بھی نہیں جانا چاہ رہا۔ بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ اپنا محبوب کسے بناتا ہے، اپنا ولی کسے بناتا ہے، کس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے، کس کے ذکر کے ڈنکے پھر بجتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان، اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی۔ اب اس محبت کی تصدیق اور اس محبت کا وجود اور اس محبت کا کمال وہ سمجھ آتا ہے اس نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا۔ اب جو جتنا خود کو کملی والے آقا کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا وہ سمجھو اتنا ہی خدا کا محبوب بنتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی خدا کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ کیوں خدا اس سے محبت کرتا ہے؟ میں بس اس سے تھوڑا سا اعتراض کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو جائے، وقت زیادہ نہ میں دے جاؤں، ورنہ بات ایک سے بڑھ کر ایک ایمان افروز سامنے آتی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے پیر صاحب کے بیٹھنے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نبی کی سیرت طیبہ پر خود کو رنگ لینے سے خدا اسے کیوں محبوب بناتا ہے؟ دوستو وہ سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں، یہ وہ سیرت ہے جس سیرت کو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ذکر کیا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، فرمایا پیارے بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا۔ دوستو ذرا سوچو نا ان اخلاق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن اخلاق کو وہ خدا ہو کر بھی خلق عظیم کہتا ہے۔ اور یہ اخلاق کیا ہے؟ اگر ان اخلاق کو جاننا ہو تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن یہی مصطفیٰ کی اخلاق، یہی آقا کی سیرت طیبہ ہے، یہی آقا کے اخلاق ہے۔ اب ایک طرف ذرا غور کریں ام المومنین نے جو جملہ فرمایا قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا، قرآن آقا کے اخلاق ہے۔ ابھی اس بار جو 12 ربیع الاول کی رات لاہور کی سرزمین پر عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوئی تو اس میں جامعۃ الازہر سے 2 بڑے بڑے شیخ آئے ہوئے تھے جن کے خطابات ہوئے وہاں پر۔ ان میں سے ایک شیخ نے جو گفتگو کی میں ان کا خلاصہ باحسن نچوڑ بتا رہا ہوں، کلائمیکس کیا تھا۔ اور جب مترجم ان کی تقریر کا ترجمہ اردو میں کر رہا تھا تو یہ جملہ کہنا جب وہ بھول گیا تو حضور شیخ الاسلام روک کر فرمانے لگے یہ جملہ لوگوں کو بتاؤ جو انہوں نے فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ان کی تقریر کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے فرمایا لوگوں ایک قرآن تو وہ ہے جو
کتاب کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور دوسرا چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو اس قرآن کا نام محمد مصطفیٰ، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو قرآن آقا کے اخلاق ہے، قرآن آقا کی اداؤں کا نام ہے، قرآن آقا کے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے۔ ایک طرف یہ بات، اور دوسری طرف اگلی بات سنیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ تو جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفات ہے؟ قرآن اللہ کی صفات ہے۔ بھئی آپ کی پوری توجہ چاہیے، بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ام المومنین بتا رہی ہے کہ یہ قرآن آقا کے اخلاق ہے، اور قرآن ایک سیلف بذات خود یہ اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بات فرمائی، یہ پچھلا اعتکاف جو گزرا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں جب قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی، قرآن کا اترنا مکمل ہوا، تو صورتحال یہ تھی کہ قرآن کی ایک ایک آیت اترتی، آقا کا اپنا رنگ اترتا چلا جاتا، خدا کا رنگ چڑھتا چلا جاتا۔ ادھر قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی، فرمایا کیفیت یہ تھی کہ وجود مصطفیٰ کا تھا مگر صفات ساری کی ساری خدا۔ وجود کملی والے آقا کا تھا اور صفات اللہ کی تھی، اللہ نے اپنی صفات کا رنگ چڑھایا۔ ہمیں تو فقط یہ حکم دیا پیارے انہیں فرماؤ تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں خود کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگو۔ ہمیں یہ پیغام بھجوایا، مگر جب اس کے اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے قرآن کی شکل میں خود اپنا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ تو آقا کے اخلاق ہی حقیقت میں اخلاق خدا ہے، اور اب خدا کہتا ہے کہ لوگ یہی جو مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، یہی جو میرے محبوب کی سیرت ہے، اب جو جتنا خود کو اس سیرت کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا میں اس کو اتنا ہی اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا۔ بس خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور یہی کملی والے آقا کی سیرت طیبہ ہے جس سیرت کو اللہ نے ہمارا دین قرار دیا ہے۔ یہ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ دین نام ہی کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام۔ اب جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ آسان آسان اگلی بات کروں تاکہ سمجھ آئے، حاضرین مکرم، اللہ جتنا کوئی اس کے اس دین پر، اس محبوب کی سیرت پر عمل کرتا چلا جائے اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، مگر آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنا تو کیا، سچی بات ہے کہ اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جاتا ہے۔ دین سے دور ہونا تو ایک بات ہے نا، میں بتا رہا ہوں کہ اس دین کی اصل پکچر، اس کی اصل تصویر، اس دین کا اصل تصور اور کنسیپٹ وہ بھی ذہنوں میں دھندلاتا چلا جاتا۔ آج میں چاہتا ہوں وہ دین، وہ راستہ، وہ نظام حیات اللہ کا عطا کردہ آپ کو بتاؤں کہ جس پر عمل کوئی کرے تو اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ وہ دین کا اصل تصور آج تھوڑا سا رکھنا چاہیے۔ وہ دین جو اپنے محبوب کی سیرت کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، باری تعالیٰ نے اس دین کا نام رکھا دین اسلام۔ کیا نام رکھا؟ قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام۔ اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ دین اسلام کیا ہے تو آقا کی ایک معروف حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بولیے کتنی چیزوں پر ہے؟ جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اسی کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد جن چیزوں کو میرے آقا نے اسلام کی بنیادیں قرار دیا وہ پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام. پہلے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. فرمایا ایمان کے ساتھ یہ 4 چیزیں مل کر یہ اسلام کی بنیادیں بنتی. مگر حاضرین مکرم یاد رکھیں، پہلا تو یہ بات ذرا غور سے اپنے ذہنوں میں سوچیں کہ جس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنانا تھا، ذرا ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ آج اسلام کی ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں؟ وہ کتنے ہیں کہ جن کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سال کے بعد باقاعدہ حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں کہ جن کے پاس وسائل بھی ہیں مگر وہ محبت اور ذوق کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں؟ میرا ایک اپنا محتاط اندازہ ہے شاید امت کا 2% حصہ بھی ایسا نہ ملے جو باقاعدگی سے اسلام کی ان بنیادوں پر عمل کرنے گا. یہ تو ایک الگ ہے. میں اس سے اگلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج اس دین کا تصور دھندلا گیا. اگلا بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے پھر سارے کے سارے دین کو انہی 4 چیزوں کے اندر لا کے بند کر دیا. ہم نے سمجھا بس دین یہی نماز روزے کا نام ہے، یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اسے دین نہیں سمجھتے بلکہ اسے دنیا سمجھتے ہیں. وہ دین کا کنسیپٹ ہی دھندلا ہے. اور حق اور سچ بات یہ ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سن لیں، کہ ایمان کے ساتھ اگر یہ 4 چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اگر یہ 4 چیزیں مل بھی جائیں اور کوئی پورا بھی ان کا حق ادا کرنے والا ہو تو وہ دین جو کملی والے آقا اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں لے کر آئے، یہ 4 چیزیں مل کر بھی آقا کے لائے ہوئے اس دین کا شاید 10% حصہ بھی نہیں. سبحان اللہ. میں کتنا کہہ رہا ہوں؟ 90% دین تو وہ ہے جس دین کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. توجہ تو دور کی بات، ہم اسے دین سمجھنے کے لیے آج تیار نہیں. تو آپ کہیں کہ وہ دین کون سا ہے؟ آج اس کی طرف تھوڑا بس متوجہ کرنا چاہ رہا. باقی ایسے ایک نشست کے اندر سب کچھ بیان کرنا تو ممکن ہے. یاد رکھیں، حقوق کی میجر تقسیم، بڑی تقسیم ایک ہے. بلکہ حقوق کی بات بھی میں بعد میں کرتا ہوں، بات آسان ہو جائے گی. اس پوری کائنات کی اگر میجر تقسیم کریں تو ایک ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے. میں صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا، انسان، حیوان، شجر، حجر، چرند، پرند، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں. جب ہم بندوں کی بات کرتے ہیں نا تو بندوں سے مراد صرف انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہے وہ اسی عبد کے دائرے میں آ جاتا ہے. ایک معبود ہے اور باقی سارے کیا ہیں؟ اس کے بندے، عبد. سب سے بڑی تقسیم ہے اور یہ قرآن پاک میں ذکر ہے جو میں نے بات کی ہے. کبھی سورہ مریم کو بڑے باری تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن. فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، پستیوں اور بلندیوں میں ہے، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں. ایک معبود ہے اور باقی سارے کیا ہیں؟ اس کے بندے ہیں. بھائی سن رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حقوق کی بھی میجر تقسیم ایک ہے. کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق. اور کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق العباد. اس کا کیا مطلب ہے؟ بندوں کے حقوق. سن لیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین
کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے اور صرف یہ تقسیمی نہیں بلکہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ 10% حصہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا 90% دوسرا ہے۔ یہ تقسیم کوئی حتمی نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کمی بیشی کی گنجائش ہے، مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں ابھی جو حدیث مبارکہ سنا رہا تھا، میرے آقا نے جب ان 4 چیزوں کا نام لیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تو فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی۔ تو بھائی بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوتی۔ کوئی دیکھے نا، کوئی شخص خالی بنیادیں بنا کے چھوڑ دے اور کہے میں نے پورا گھر بنا دیا ہے، تو کوئی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھئی اگر بنیادیں بنائی ہیں تو اس کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوگی، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوگی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر مکمل ہوگا۔ خالی بنیادوں کو کوئی گھر نہیں کہتا۔ اور پورے گھر کے اندر، عمارت کے اندر اگر بنیاد کا حصہ نکالیں تو شاید وہ 10% سے زیادہ نہیں بنے گا۔ کبھی بیشی کی گنجائش ہے، اہمیت اپنی جگہ پر کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور، مگر خالی بنیادوں کو بھی عمارت اور گھر کوئی نہیں کہتا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اور ایک اینگل اور پہلو اگر آپ کو اور بتاؤں تو دیکھیے، 24 گھنٹوں کے اندر کل کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی، فرض نمازیں تو 5 ہی ہیں نا، اور معلوم ہے ان 5 نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ کبھی فرصت ہی نہیں ملی حساب کرنے کی۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، اگر سنت، نوافل، فرائض سب کچھ ملا لیں تو کل رکعتیں بنتی ہیں 48، اور میرے خیال میں 48 رکعتیں پڑھنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، ورنہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ممکن ہے 20 منٹوں میں رگڑا نکل گیا، چلو گھنٹہ بھی لگا لیں۔ تو سادہ سی بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو آپ نے نماز پڑھ کے دین پہ عمل کر لیا، تو میرا سوال ہے باقی 23 گھنٹوں کا دین کدھر گیا؟ کیا وہ بغیر دین کے گزرتے ہیں؟ روزے سال میں فقط 1 مہینے کے فرض ہیں، تو 1 مہینہ تو آپ نے روزے رکھ کر دین پہ عمل کر لیا، تو بقیہ 11 مہینوں کا دین کدھر گیا؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا جس نے 1 مرتبہ حج کر لیا اس کی پوری زندگی دین کے تابع ہو گئی؟ بقیہ زندگی کا دین کہاں گیا؟ زکوٰۃ وہ مال کا 40واں حصہ بنتا ہے، 2.5%، بھئی 100 میں سے 2.5 روپے تو زکوٰۃ چلی گئی، دین پہ عمل ہو گیا، تو جو بقیہ 97.5 روپے بچے، کیا ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں چاہے عریانی، فحاشی، بے حیائی پہ خرچ کرتے پھرے، وہ دین کے دائرے میں کیسے آئے گا؟ اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو یہ 4 چیزیں جن کو ہم دین سمجھے بیٹھے ہیں، یہ تو اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ بقیہ دین کدھر ہے؟ اور میں نے بتایا دوستو، اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ 90% دین جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جب تک وہ حقوق ادا نہ ہو رہے ہو، باری تعالیٰ پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی رد کر دیتا ہے۔ کوئی کہے اس بات کی سند، تو میں قرآن کی ایک ہی معروف بات آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ ماؤن اکثر لوگوں کو زبانی آتی ہوگی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اسی دین کی بات کی، فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ کس کا نام لینے والے۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید باری تعالیٰ آگے فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا یہ دین
جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. جس کا صاف معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرہ کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کرتا. تو مجھے بتائیں، جب دین کا ہی انکار ہو گیا تو تمہاری نمازیں کون قبول کرے گا؟ تمہارے حج عمرے کون قبول کرے گا؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ زیادہ نیکیاں وہ شخص جمع کرتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے بڑے نفل پڑھتا ہے، جو بڑا تہجد گزار ہے، جو ہر سال عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے. ابھی بجا ہے یہ ساری اعمال نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش. مگر آئیے نا آج قرآن کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نیکی کسے کہتے ہیں. سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت اور آیت نمبر 177 ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف